اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو سلام کرے اور پھر مصافحہ اور معانقہ کرے۔ وہ اس طرح کہ سلام صرف اس کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ہی صرف واحد وہ مذہب ہے جو اتنے پرخلوص طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی تاکید کرتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس نے زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کو بطریق احسن حل فرمایا ہے اور اس کے بارے میں پوری طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق رکھے ہیں۔ پہلا حق، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ دوسرا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تیسرا یہ کہ اگر وہ کھانے کی دعوت دے تو قبول کی جائے۔ چوتھا یہ، اور جب اس سے ملے تو السلام علیکم کہے۔ اور پانچواں، اور جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ سن کر یرحمک اللہ کہے۔ چھٹا یہ کہ دینی و دنیاوی امور میں اس کے لیے خیر خواہ رہے، اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ انہی 6 حقوق میں سے ایک حق اس حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو سلام کرے اور پھر مصافحہ اور معانقہ کرے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے محروم ہیں۔ وہ اس طرح کے سلام صرف اس کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہو۔ یہ تو تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے کہ اجنبی کو سلام کیا جائے، یہاں تک کہ شریعت کی طرف سے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اجنبی اور غیر اجنبی یعنی کہ واقف اور نا واقف کو ملے تو سلام ضرور کریں۔ سلام کے متعلق اتنی سخت تاکید کیوں فرمائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اسلام ایک خیر و برکت کی دعا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ملاقات کے وقت خلوص دل سے کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، یعنی کہ تم پر میری طرف سے سلامتی ہے اور تم ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے میری طرف سے محفوظ ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تم ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، درد، رنج، مرض، غم و فکر اور ہر قسم کی بلا اور آفت حادثات سے سلامت رہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا تم پر نزول ہوتا رہے۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلام کرنے والا اپنے دوسرے بھائی کے لیے ان جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا بھائی سلامتی میں ہے، یعنی میری طرف سے ہر قسم کی دشمنی، حسد، بغض، کینہ، شرارت اور کسی قسم کی غیبت، بہتان کرنے سے محفوظ ہے، جبکہ غیر اسلامی طریقوں سے سلام کے تمام طریقوں میں یہ بات موجود نہیں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ آداب یا تسلیم کہنے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ہی صرف واحد وہ مذہب ہے جو اتنے پرخلوص طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی تاکید کرتا ہے۔